کوئی سوال ہمارے دوست صاحب؟ جرائم کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا. اس وقت تو کیس جو ہے وہ کورٹ کے پاس ہے، اور آج پہلے دن جب اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنی جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہیں. اپنی جو میٹنگ انہوں نے کی ہے جو کہ انتہائی غلط کام تھا چیف ایگزیکٹو سے ملنا، کیونکہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس میں امپلیکیٹڈ ہے. اس لیٹر میں 4 لوگ اس میں امپلیکیٹڈ ہیں. ایک ہے آپ کی جو ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے آپریٹرز. نمبر 2 جو ہیں آپ کا ایگزیکٹو ہے جس کو کہ اس وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب. اور نمبر 3 جو ہیں آپ کے عامر فاروق صاحب جوڈیشری جو ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں عامر فاروق صاحب. اور عامر فاروق صاحب کے بارے میں بائی دا وے ہم پہلے بھی بہت دفعہ ان کو لیٹر بھی لکھ چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اس کیس سے ریکوز کریں. بسا اوقات ہم لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں، اب نو کانفیڈنس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ اتنے ہٹ درم ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے. وہ چونکہ ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ انہوں نے انصاف پرووائڈ نہیں کرنا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ نہیں کرتے، بلکہ ہر مقدمہ جو ہے اس کے بینچ کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں، اور ہمارا مقدمہ اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھنے کا نام بھی نہیں لیتے. تو یہ سارا بڑا کلیئر ہے. دوسری بات آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جی ہم ISI وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے، تو یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے. عدالت کو دیکھتے ہیں پہلے کرتے کیا ہیں، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کیونکہ بلنڈرز تو انہوں نے کر دیے ہیں، انکلوڈنگ چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. بلنڈرز تو انہوں نے بہت کر دیے ہیں، انہوں نے معاملے کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن ہمارے پریشر کی وجہ سے، ہاں بالکل ہم نے پریشر ڈالا ہے، ان کو یہ سننا پڑا ہے. اور آج انہوں نے فل کورٹ کی بھی بات کی ہے. نمبر 1 فل کورٹ ہونی چاہیے. نمبر 2 چیف جسٹس صاحب کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 پیونی جج کو، سینئر پیونی جج کو اس کا ممبر نہیں ہونا چاہیے. صرف پھر انصاف مل سکتا ہے، اس کے بغیر انصاف نہیں مل سکتا. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو ریکوز کرنا چاہیے یا ریزائن کرنا چاہیے. ان کی پریزنس میں کوئی انصاف نہیں مل سکتا. جی ایک تو اہم کیسز جو ہے وہ آپ کے جلد آ رہے ہیں. ایک جو خواتین کی نشستوں کے حوالے سے شہباز ہائی کورٹ کا وہ بھی سپریم کورٹ میں وہ کیس آ رہا ہے. اس کیس میں بھی اگر جسٹس فائل صاحب بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا اس میں پیش ہونے، جیسے سائبر کیس میں جسٹس عامر فاروق کے سامنے آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ریزائن کا، تو آپ پھر کیا ایسی پروسیڈنگ کا بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیے بائیکاٹ ہمارا آپشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ کافی دیر سے کوششیں کر رہا ہوں سمجھانے کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی جو جد و جہد ہے ان کو تمام فورمز کے اوپر جاری رکھیں. مثلا ہم پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ہماری 90 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ مطلب لوٹی گئی ہیں، رات کے مڈ نائٹ اسالٹ میں انہوں نے لی ہیں، ہم اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. ہم لیگل فرنٹ کے اوپر بھی اپنی جد و جہد آگے لے کے جا رہے ہیں. ٹرائیبیونلز کے پاس جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں، کورٹس میں جائیں گے بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو تیسرا جو فرنٹ ہے، ہمارا سیاسی فرنٹ ہے، ہم اس کو مجھے نظر آ رہا ہے کہ گریجولی وہ ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اور اگر انصاف ہمیں کورٹ سے نہیں ملے گا، اگر انصاف ہمیں لیگل فریم ورک کے اندر نہیں ملے گا، تو لازمی بات ہے کہ ہم پھر یہ مسئلہ جو ہے، یہ ایشو جو ہے، یہ عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے. اور اس کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے جس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں، آپ ان کا جو ہم نے کل بیانیہ جاری کیا وہ دیکھ لیجئے گا. اس میں 13 پوائنٹس ہیں، اور 13 پوائنٹس میں جتنا زیادہ کینڈیڈلی میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا ہے. نے ہر چیز کو کور کیا ہے. یہ پاکستان کے لیے جو جد و جہد ہے نا، پاکستان کی آزادی کی جد و جہد ہے، یہ پاکستان کی ساورنٹی کی جد و جہد ہے. اور اس میں ہم اکیلے نہیں ہوں گے، اس کے وہ تمام جمہوریت پسند قوتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، ہمارے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ایک سیکنڈ، ٹکہ اول میں نے آپ کے دوستوں کے اس کا دوست کا نام چینج کر دیا.
یہ اپنے آپ کو بیچارہ ایسے ثانی کہتے ہیں. کنول آئی ہیں چونکہ بشرا بی بی کے بارے میں یہ ہماری پریس ہے, اس لیے پلیز کنول 2 منٹ میں پلیز آپ بھی ذرا ٹیک سیکنڈ میں ڈونٹ وری. میں نے بس ٹھیک میں کرتا ہوں. آپ آپ ذرا یہ چلے گا. اس کا بھی ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ اسٹرگل ہے, یہ جد و جہد ہے آزادی کی, اور آزادی خواتین کسی بھی تحریک کے لیے خواتین کا کردار کر لیں, پھر مجھے بتائیں. آپ فکس کر لیجیے گا نا, آپ کریں بات. ٹھیک ہے. ہاں جی. جی میں بات کرنا چاہتی ہوں جو کل بھی کورٹ میں بات ہوئی ہے, بشرا بی بی کو سلو پوائزننگ جس طرح کی جا رہی ہے, اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, پریس کانفرنس کی تھی, اور یہ انتہائی سیریس جو ایشو ہے اس کو اٹھایا تھا, لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا. حکومت وقت جن کی کسٹڈی میں, کیونکہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ حکومت کے انڈر آتی ہے, اور جس طریقے سے ان کو رکھا گیا ہے بنی گالا میں, بار بار کمپلینٹس کوئی اور نہیں, وہ خود بتا رہی ہیں. اور اب تو بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے بھی یہ ایشو اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, یا مختلف کھانے کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں ان کو دی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے پہلے بھی ان کی زبان میں اور حلق میں چھالے بن گئے, اور اب ان کے جسم پہ مختلف جگہوں پر نشانات آنے شروع ہو گئے. تو یہ انتہائی سیریس ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جیل میں بیٹھے ہمارے بانی چیئرمین عمران خان کو کسی نہ کسی طرح بلیک میل کرنا ہے, کسی نہ کسی طرح ان کو توڑنا ہے, کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے مقصد پہ, اپنے نظریے پہ. بی بی کے اوپر جس قسم کے فضول قسم کے مقدمے بنا کے اور جس طرح ان کو قید کیا گیا ہے, اس کی میرا خیال ہے کہ تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں بنتی. کہ اگر آپ دیکھیں کہ سیاسی مقدمے آپ سیاست دانوں پہ بناتے ہیں. آپ نے سابق وزیر اعظم کو اندر بند کیا, انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ آج تک کبھی کمپلین نہیں کی ہے, نہ ان کے پلیٹلٹس گرے, اور نہ انہوں نے کوئی اور ایک ہفتے کے بعد ڈیل سائن کی کہ مجھے بمِ اہل و عیال 10 سال کے لیے جدہ بھیج دیا جائے, یا کسی اور جگہ بھیج دیا جائے, یا لنڈن روانہ مجھے کر دیا جائے. لیکن اسی کا تسلسل تھا کہ بشرا بی بی پہ ایک عدت جیسے بالکل فضول قسم کے کیس, شرمندگی جس پہ ہوتی ہے بات کرتے ہوئے بھی, اس طرح کے کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے, اور ان کو پھر سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کی بھی سزا دی جا رہی ہے. ایک طرف عدت کیس اٹھایا جا رہا ہے, ایک طرف سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے پہ بھی سزا دی جا رہی ہے, اور پھر ان کو جس طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں, جس طرح کا ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, جس طرح ان کو مینٹل ٹارچر کیا گیا ہے, اس پہ ہم نے سوالات اٹھائے, بارہا اٹھائے کہ شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ایکسس دی جائے تاکہ بشرا بی بی کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہو اور سب کچھ سامنے آئے. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں اٹھانا چاہتی ہوں. آپ سب کو مقصود چپڑاسی اور اس کے ساتھ جو باقی 4 گواہان تھے ان کا بخوبی اندازہ ہے کہ کس طریقے سے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا. تو اس خاندان کی اور ان حکمرانوں کی یہ سابقہ تاریخ رہ چکی ہے. سب کو وہ مظلوم مقصود چپڑاسی بھول گئے جس کے اکاؤنٹ میں کئی اربوں روپے آئے تھے. تو اسی لیے ہم بار بار یہ سوالات اور یہ ہم الارم بیل ریز کر رہے ہیں, کیونکہ سلو پوائزننگ کا امپیکٹ 6 مہینے تک معلوم مشکل سے ہوتا ہے, اور پاکستان میں کوئی ایسی لیب بھی نہیں ہے جس سے پراپر طریقے سے آپ ٹیسٹ کرا سکیں. یہ ٹیسٹ آپ کو جرمنی میں فورینزک کے لیے بھیجنے پڑتے ہیں. لہٰذا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ بشرا بی بی کا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے اور ان کو پراپر پروٹیکشن دی جائے. ان کے کھانے کا بھی چیک اپ ہونا چاہیے, پوری مانیٹرنگ ہونی چاہیے. پہلے بھی تقاضے ہوئے ہیں کہ ان کو بنی گالا میں جو سب جیل بنا کے رکھا گیا ہے ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے بھی
ہر چیز ہر معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس حکومت اور ان حکمرانوں کی کوئی اچھی ہمیں ہسٹری نظر نہیں آتی۔ ایک ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب تھے، آپ سب کو FIA کے ان کا نام بھی یاد ہوگا اچھی طرح، تو اس طرح بڑی سپیڈ سے یہاں پر چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر بشرا بی بی خود بارہا کہہ رہی ہیں، بانی چیئرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اب تک انتظامیہ یہ حکومت کے انڈر جو آپریٹ کر رہی ہے وہ ان کو ڈاکٹرز کی ایکسس نہیں دے رہی؟ ساتھ ہی ساتھ یہ جس طرح کے مظالم انہوں نے خواتین پہ اٹھائے ہیں، میں اسی کا ذکر کرنا ضرور لازمی سمجھوں گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے پیچھے خود چھپتے ہیں، ان کی مظلومیت کے رونے روتے ہیں، اور اپنے مخالفین کی خواتین کو سیاست کے نام پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ بے شرمی کے ساتھ جس قسم کا سیاسی انتقام کا جو ایک روایت ان پچھلے 1.5 سالوں میں ڈالی گئی ہے، اس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نہ اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا، نہ پاکستان کا آئین اور قانون ایسی کوئی اجازت دیتا۔ یہاں تو اگر خاتون کرمنل بھی ہو تو اس کو بھی رات کو آپ تھانے میں نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر کیا ہوا ہے، 10 مہینے انہوں نے ہماری خواتین کو جیلوں میں رکھا ہے ٹرائل چلائے بغیر۔ میں یہاں پہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا ذکر کرتی ہوں اور پروٹیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے کیمرے کی آنکھ نے عالیہ حمزہ کو لاہور میں دکھایا تھا 9 مئی کو، اور صنم جاوید کو بھی لاہور میں دکھایا تھا 10 مئی کو، تو سرگودا وہ کس وقت گئی تھی اور جا کے انہوں نے پولیس کی وین جلا دی تھی؟ کیا یہاں پر سارے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ کسی وقت بھی جا کے 10 جگہوں پہ واردات کرے گی؟ ایک ہی ٹائم پہ وہ لاہور میں بھی موجود ہے، گجرانوالہ میں بھی موجود ہے، سرگودا میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح پورے پنجاب میں موجود ہے۔ کیوں ان کو وہاں سے جس وقت ان کی بیل ہوئی ہے تو اٹھا کے انہیں پہلے سرگودا میں اور پھر اب میاں والی شفٹ کر دیا گیا؟ اس سے زیادہ بڑا ظلم کیا ہوگا؟ تو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ بشرا بی بی کو سب سے پہلے میڈیکل ایکسس دی جائے، ان کا چیک اپ کرایا جائے اور پراپر رپورٹ پیش کی جائے میڈیا کے سامنے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور باقی ہماری جو خواتین کے ساتھ ظلم جاری ہے، جس میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ شامل ہیں، اور دوسری طرف ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کیا گیا ہے، ان کے فری اینڈ فیئر ٹرائل چلائے جائیں، اور جب ان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں تو ان کو آزاد کیا جائے۔ بس کر دیں اب آپ خواتین کے پیچھے چھپنا اور خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا۔ شکریہ جی۔ سوال ہے کہ آپ یہ